جی ملٹری کورٹ کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان کی جو سسٹرز ہیں پہنچ چکی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بہنیں سپریم کورٹ آئے تھے کیونکہ آج ملٹری کورٹ ٹرائلز کی جو سزائیں ملی ہوئی ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر اس کا آج فیصلہ ہونا تھا اور آج اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اور 5-2 سے سپریم کورٹ کے ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو سزائیں دی گئی ہیں وہ قبول ہیں، جس کے اندر میری بہن کے بیٹے حسان نیازی کو 10 سال قید ہو چکی ہے. تو اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ کل جب مودی نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے جس کے اندر 26 لوگ کی شہادت ہوئی ہے، یہ اس کو کہیں ذرا چپ کریں. ایک میں وہ لائیو ہو رہا ہے میڈم. ہاں میں کیسے بات کروں؟ اچھا دیکھیں، ہماری بہنیں نورین نیازی اور ڈاکٹر عظمیٰ نیازی اور میں ہم آئے تھے کیونکہ آج فیصلہ جو 1-2 دن کے بعد سنایا جانا تھا انہوں نے آج پتہ چلا کہ آج 7 تاریخ کو آج ہی سنایا جائے گا بڑی جلدی میں. تو 5-2 سے سپریم کورٹ کے ججز نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، آج کے دن کیا ہے. تو آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ جو مودی نے رات کو پاکستان کے اوپر حملہ کیا جس میں 26 لوگ شہید ہوئے ہیں، اس کی جوابی کارروائی کیا ہوئی ہے. آج پہلی کارروائی مودی کے جواب میں آج یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے سویلینز کے اوپر حملہ کر دیا. دوسرا، آج آپ کو پتہ چلے گا سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کے نتائج آپ کے آج سامنے ہیں. اگر مودی نے اٹیک کیا تھا پاکستان پہ، آج ایمرجنسی میں آپ کا یہ کورٹ 26ویں ترمیم والے نے بیٹھ کے اس کے اندر سے خاص جج بٹھائے گئے تاکہ آپ اتنی بڑی چیز جو غیر آئینی طریقے سے غیر آئینی چیز ہے، 26ویں ترمیم جب کیا گیا ہے وہ ایک سٹولن مینڈیٹ والی حکومت نے یہ کیا تھا. 17 سیٹوں والوں کو بٹھا کر آپ نے 26ویں ترمیم کروائی، اس میں آپ ججز لے کر آئے. آج ہم اس جو بلڈنگ میں کھڑے ہیں یہاں سے ہم انصاف کی توقع رکھتے تھے. نتائج ہیں، عمران خان نے بھی کل یہ بات کی تھی جب میری بہنیں ان کے پاس گئی ہیں کہ جو بتائیں، لائرز بیٹھیں، بار ایسوسیشنز بیٹھیں، یہ آپ ریویو کریں کہ پاکستان میں مکمل طور پہ رول آف لا دفن ہو گیا ہے. اور آج آپ اپنے کورٹ سے مشکل ہی امید رکھیں کہ ہمیں انصاف ملے گا. اور آج بہت افسوس ہوا ہے، میں کہتی ہوں آج بڑا دکھ ہوا ہے کہ آج ہمارے سویلینز کورٹس نے ان لوگوں کو جو پرامن احتجاج کرنے کے لیے سڑک پہ نکلے ہوئے تھے، ایک آدمی کو اس سے سزا ملی ہے کہ ایک مجسمہ بت جو آپ کے دین میں ویسے نہیں ہونے چاہیے، ایک مجسمہ توڑنے. یہ تو مجھے یاد آتی ہے پرانے زمانے میں جب ہم نے خانہ کعبہ میں جا کے اسلام آیا تھا، جب ان کے بت توڑے گئے تھے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں اس مجسمے توڑنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ملٹری کورٹ میں سزا ملی ہے. یہ آپ ذرا جا کے ان بیچارے جو بے گناہ کوئی 100 لوگ جو اس سے متاثر ہوں گے، یہ آج ہمارے ججز نے 5 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے. میں یہ کہہ سکتی ہوں اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا. علیمہ خان صاحب، اب نیکسٹ لاعمل کیا ہے؟ جو فیصلہ ہے وہ تو سنا دیا گیا ہے، اب نیکسٹ لاعمل کیا ہوگا؟ اب بتائیں کہ ہم کس کے پاس جائیں، آپ لوگ بتائیں. عمران خان باری باری کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب 26ویں ترمیم انہوں نے لانی تھی، انہوں نے کتنی محنت کیا ہے، کروڑوں روپے اربوں روپے انہوں نے بہائے ہیں. جیسے عمران خان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے جب کیا تھا، لوگ خریدے ہیں، دھمکیاں دی ہیں، مارا پیٹا ہے، زد و کوب کیا. کس چیز کے لیے کیا تھا؟ تاکہ 26ویں ترمیم سیٹ ہو کریں. میم اس فیصلے کو آپ خاص طور پر پاک بھارت یہ جو تنازع چل رہا ہے، یہ جو وار والا ایک معاملہ چل رہا ہے، تو اس سارے کس تناظر میں آپ دیکھ رہی ہیں اور عوام کو کیا میسیج دیں گے؟ آپ جو PTI کے کارکنان ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے؟ مجھے بتائیں، مودی نے پاکستان پہ اٹیک کیا رات کو 1 بجے، ہاں 1 بجے ہمارے بچے شہید ہوئے
ہماری سویلین شہید ہوا, کدھر تھا پرائم منسٹر؟ 10 بجے کی میٹنگ کال کی اس نے. دیکھیں 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھو گے. آج پاکستان ریئل ٹائم میں دیکھ رہا ہے کہ نتائج کیا ہیں چوری شدہ مینڈیٹ والے بندے کے. اس کا کیا ہے انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ اس نے تو پہلا جہاز پکڑنا ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا, نہیں ہوا تو جہاز پکڑ کے چلے جائیں گے. اس کا کیا درد ہے پاکستان کے لیے؟ ایک جو درد کھانے والا ہے وہ عمران خان جیل میں بٹھایا ہوا ہے. یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے عمران خان جیل میں؟ مودی کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان جیل میں ہو. وہ یہاں ہمارے لوگ مار کے چلا گیا ہے, اور اس کے بعد ہمارا پرائم منسٹر جو ان کے دوست ہیں, یہ میں تب سے کہہ رہی ہوں کہ نواز شریف اور مودی کی یہ ملی بھگت ہے, یہ ڈسٹریکشن ہے. میم پی ٹی آئی کارکنان کو کیا میسیج دیں گی اس صورتحال میں جو ریاست میں چل رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے, یہ عمران خان کو جب بالکل آئسولیٹ کیا انہوں نے کئی ہفتوں سے, اب آپ کو سب کو سمجھ آ رہی ہوگی, شاید ہمیں بھی سمجھ آنا شروع ہوگی. عمران خان کو مکمل آئسولیشن میں 1-2 مہینوں سے رکھا ہے. چن کے لوگ بھیجے گئے ہیں, مذاق بنایا, باہر کی کوئی خبر نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, اخبار کی خبریں ان کے پاس ہیں اور ان کے پاس باقی ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں عمران خان جواب دے جیل سے. عمران خان جیل میں ہونا نہیں چاہیے, عمران خان کو باہر نکالیں. عمران خان اس ملک کی ضرورت ہے. آج جو مودی کی جرت نہ ہوتی پاکستان میں اٹیک کرتا, اگر آج عمران خان اس وقت باہر ہوتے, اگر وہ پرائم منسٹر اگر عمران خان وزیر اعظم بھی نہ ہوتا نا, عمران خان صرف باہر ہی ہوتے نا, یقین کریں مودی کی جرت نہ ہوتا پاکستان. میڈم یہ بتائیے گا اس ٹائم اگر اس ٹائم افواج پاکستان کو ملک کی سرحدوں پر پاکستانی عوام کی جو ہے وہ ساتھ چاہیے ہو, ہمدردی چاہیے ہوئی, تو کیا پاکستان تحریک انصاف یا آپ یا عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی بیان دے سکیں گے آج کے فیصلے کے تناظر میں؟ کیا سمجھتی ہیں؟ آج ہمارے بھانجے کی 10 سال کی ناحق سزا کو سپریم کورٹ کے 5 ججز نے کہہ دیا ہے کہ جائز ہے. یہ آپ بتائیں کہ اس کا جرم کیا تھا؟ وہ ایک گاڑی کے اوپر کھڑا تھا, سڑک کے اوپر کھڑا تھا. آپ اس کو 10 سال کی سزا کس چیز کے لیے دی گئی ہے؟ آپ پہلے مجھے وہ ہمیں جواب دیں نا. یہ عمران خان ہے جس کے پیچھے 80 سے 90% پاکستان کھڑا ہے اور 70% فوج نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا. فوج تو ساری عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے, قوم ساری عمران خان کے. اس کو رہا کریں اور وہ آ کے اس قوم کو لیڈ کرے, اس کی کوئی عزت بنائے, تاکہ ہم ہر ایک سے نیبر سے ٹھڈے نہ کھائیں. پانی ہمارا بند کر دیا ہے. آپ کے وزیر اعظم کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلے. پہلے آپ دیکھیں آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے. میں کارکنوں کو یہی کہوں گی کہ آپ دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے. اگر یہ فیصلے ہونے تو پاکستان کا فیوچر کیا ہے. آپ یہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتا